قربانی کرنے کا حکم کیا ہے؟ ہر کام جو ہم دین اسلام میں کرتے ہیں یا نہیں کرتے، جس سے ہمیں کرنے کا حکم ملا یا کرنے سے روکا گیا، ان تمام کو اگر ہم دیکھیں، ان کی 5 قسمیں بنتی ہیں۔ کبھی کام فرض ہوتا ہے، کبھی کام مستحب ہوتا ہے، کبھی کام مکروہ ہوتا ہے، کبھی کام حرام ہوتا ہے، کبھی کام مباح ہوتا ہے۔ قربانی کا لیول کیا ہے؟ ہمارے ہاں فقہ حنفی کو ماننے والے لوگ، ہمارے دیوبندی بریلوی مسلک کے بھائی، ان کے ہاں جو بندہ فطرانہ دینے کے قابل ہے، صاحب استطاعت ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے، یعنی نہیں کرے گا تو گناہ گار ہو جائے گا۔ بات ایسی نہیں، ان کو اس مسئلے میں ٹھوکر لگ گئی ہے۔ قربانی کا حکم یہ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یہ ان کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، اور وہ عظیم سنت سفید بالوں والا ایک بزرگ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے جوان بیٹے کو لٹا کے اس کے حلق پر گردن پر چھری رکھ کے رب کے حکم کو پورا کر رہا ہے۔ نہ اس کے ہاتھ کانپتے ہیں، نہ آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، نہ دل لرزتا ہے۔ اللہ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے بدلے میں ایک عظیم قربانی عطا فرما دی۔ ان کا تذکرہ اخلاص کی وجہ سے، تو یہ قربانی، یہ حج، یہ دین، یہ خوشی عید الاضحیٰ کی اسی گھرانے سے، اسی شخصیت سے جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ سنت ہے، سنت ایسی جس پر بہت زیادہ تاکید ہے، بہت زیادہ تاکید۔ سنت ہم اس لیے اس کو کہتے ہیں، فرض یا واجب نہیں کہہ سکتے، اس پر کئی دلائل ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر صحیح بخاری میں 5556 نمبر حدیث، میرے پیارے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے اس کو سنت قرار دیا۔ اگرچہ اس دور کی سنت اور بعد والے جو لفظ سنت میں کچھ فرق ہے، اس میں یہ لفظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذبح قبل الصلاۃ فقد ذبح لنفسہ، جس بندے نے اپنے جانور کو عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لیا، گاؤں یا شہر کوئی بھی ہو، اس نے اپنے لیے جانور ذبح کیا ہے، اپنے لیے گوشت اس کا اہتمام اور انتظام کیا ہے۔ ومن ذبح بعد الصلاۃ، جس نے عید کی نماز پڑھ کے قربانی کی، اس کی قربانی مکمل ہو گئی، اور وہ اصاب سنت المسلمین، اس نے مسلمانوں کے طریقے پر عمل کیا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قربانی کا عمل جو ہے، اس کو ہم فرض اور واجب نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 2، اس قربانی کے حوالے سے سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، امام بیہقی کی کتاب سنن الکبریٰ میں آتی ہے حدیث 18817 نمبر، یہ حدیث ہے 18817 نمبر، بالکل صحیح سند سے مروی۔ یہ دونوں عظیم خلفاء کئی سالوں میں قربانی کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی جان بوجھ کے قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے، جان بوجھ کر۔ ابو سریحہ الغفاری صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں، انہما کانا لا یضاحیان، وہ دونوں کبھی کبھی قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے یہ قربانی کرنا فرض نہیں، یہ قربانی کرنا ضروری اور لازم نہیں ہے، جیسے لوگوں پر نماز، لوگوں پر روزہ، یہ چیزیں فرض اور ضروری ہیں۔ ایک اور حدیث امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمائی 18823 نمبر پر، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، قربانی کے دنوں میں، عید الاضحیٰ کے دنوں میں وہ کہتے ہیں، واللہ انی لموسر، اللہ کی قسم میرے پاس پیسہ موجود ہے لیکن میں قربانی نہیں کرتا، اس سال نہیں کروں گا، کرتے بھی تھے، اس سال نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ کہیں میرا یہ عمل مسلسل دیکھ کر، مسلسل مجھے قربانی کرتے دیکھ کر میرا پڑوسی ان جیرانی،
میرا پڑوسی یہ نہ سمجھنا شروع ہو جائے انہو علیہ حتم، کہ یہ قربانی مجھ پر لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، تاکیدی ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ تاکید بیان فرمائی۔ ترمذی میں حدیث عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعتا فلم یضاہی فلا یقربن مصلانا، جس بندے کے پاس گنجائش ہے قربانی کرنے کی اور وہ نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ قربانی کا حکم ہے۔